بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس مہینے کی ابتدا قربانی نواسہ رسول سے اس بات کا ذکر تو سبھی کرتے ہیں، جب بھی محرم آتا ہے سبھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے غموں کا، ان کے دردوں کا، ان کی تکلیفوں کا، ان کے مصائب کا، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات پہ کوئی ذکر تک نہیں کرتا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کے ابتدائی ایام بغاوت امت کا ایک عجیب عالم، ابتدائی سال کا ابتدائی مہینہ، اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے امت کی بغاوت سے، ایمان کی بغاوت سے، کلمے کی بغاوت سے، نبی سے بغاوت سے۔ جو نبی کے گھر کو پیاسا رکھے، جو نبی کے گھر کو بھوکا رکھے، جو نبی کے گھر کے افراد کو سرے عام میدانوں میں قتل کرے، جو اہل بیت کے خیمے تک جلا دے، جو بچوں اور مستورات کے تمام حجابات اور تمام آداب روند ڈالے، یہ قوم، یہ امت، یہ کلمہ گوئی، یہ اذانیں پڑھنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، کیا بات ہے، کیا عجیب بات ہے کہ اسلام کا دم بھرتے ہیں، کلمے کا دم بھرتے ہیں، عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، اور شریعت میں سے ایسی توجیحات نکال کے لاتے ہیں اور عجیب عجیب چیزوں سے، عجیب عجیب باتوں سے، عجیب سیاسی مثالیں نکال کے گھرانہ نبوت کو باغی قرار دیا جاتا ہے۔ یار کیا بات ہے، تمہارے عقل کو سلام ہے، بلکہ یہ بڑا ادب والا لفظ ہو گیا، حقیقت میں لعنت ہے ایسے عقل رکھنے والے پہ، ایسی بحث کرنے والے پہ، ایسی حجت پیش کرنے والے پہ، ایسی دلیل ڈھونڈ کے لانے والے پہ، جو حضور کے گھرانے کو سرعام قتل کرے، اور جو
حضور کے گھرانے کو اذیتوں، تکلیفوں، دردوں، مصیبتوں، بھوک، پیاس، افلاس، بے پردگی کا جناب شکار کر دے، اور ہم جو عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، عشق رسول یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی کیسے؟ اب اگر سلسلہ ڈھونڈیں، تار جوڑیں، تو مجھ سے نکلتا ہوا تار چلتے 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 بلاخر کربلا پہنچے گا۔ کوئی بھی کلمہ گو، اس پوری روح زمین پہ بسنے والے تمام کلمہ گو، اس روح زمین پہ بسنے والے تمام سجدہ کرنے والے، اس روح زمین پہ بسنے والے تمام قرآن پڑھنے والے، وہ اپنے آج کے قرآن کے پڑھنے کو، اپنی آج کی نماز اور سجدہ کو، اپنے آج کے کلمے اور ایمان کو کنیکٹ کریں گے، تار جوڑ کے جب وہ لے کے جائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ تار جڑتے جڑتے کربلا تک تو پہنچے گا۔ اور کربلا کا یہ معرکہ حقیقت میں ہمیں دعوت تو دیتا ہے اپنے آپ سے گزر جانے کی۔ یہ مثال ہے اپنا گھر بار لٹانے کی، یہ مثال ہے عزت اور ناموس رسالت کی پاسداری کی۔ ہمیں یہ جو ایمان کے کنیکشن کو جوڑتے جوڑتے جو کربلا تک ہم پہنچتے ہیں، تو ہمیں ہر انسان کو جو کلمہ گو ہے اسے کربلا سے واسطہ ہے، اس کا کربلا سے رابطہ ہے، اس کا کربلا سے رشتہ ہے۔ اگر تمہارا رشتہ کربلا سے نہیں ہے تو تمہارا رشتہ حسین سے نہیں ہے، اگر تمہارا رشتہ حسین سے نہیں ہے تو تمہارا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اب وہ جو لشکروں کے لشکر لے کے کھڑے تھے، وہ جو سلطنت کے فرمان لے کے کھڑے تھے، کیا اس سلطنت کو معلوم نہیں تھا، یا وہ جو فرمان لے کے کھڑے تھے ان کو معلوم نہیں تھا، یا وہ جو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اپنی تلوار نیام سے نکال کے کھڑے تھے، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ یہ نبی کو قتل کرنا ہے، نبی سے لڑنا ہے، اپنے نبی سے بغاوت، اپنے نبی سے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ یہ تکلیف کیا حضور نبی کریم کو نہیں ملی؟ اور اگر یہ تکلیف حضور کو ہوئی تو یہ تکلیف اللہ کو ہوئی۔ کیا اتنا عقل، اتنا شعور ان کا کام نہیں کرتا تھا؟ آخر کیا بات تھی؟ دراصل ان کے دلوں سے ایمان اٹھ گیا، نمازیں رہ گئیں، تلاوتیں رہ گئیں، اذانیں رہ گئیں، ایمان کا ظاہری پیراہا ان کے پاس رہا لیکن ایمان نہیں رہا، ایمان نہیں رہا۔ آج
ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمارا عشق، ہماری محبت، ہماری ذات کی، ہمارے ظاہر کی، ہمارے باطن کی تمام تر نسبتیں حسین سے ہونی چاہیے، اور اگر یہ نسبتیں حسین سے نہیں ہیں تو اس کا مطلب تمہیں حسین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، حسین سے کوئی تمہارا واسطہ ہی نہیں ہے۔ جب تمہارا حسین سے واسطہ نہیں ہے تو پھر تمہارا نبی سے کیا واسطہ رہا؟ یہ دور، یہ وقت، یہ موقع، یہ مہینہ، یہ دن، آج محرم کی جو تاریخ ہے یہ پیاس کی تاریخ ہے، یہ بھوک کی تاریخ ہے، یہ محاصرے کا دن ہے، نہروں پہ پہرے پڑے ہوئے ہیں، کہیں باہر نکلنے کے راستے نہیں ہیں، کوئی داد رسی والا نہیں ہے۔ یہ کڑا وقت ہے آل رسول پہ، اور عہد کیجئے آج کے اس دن کی نسبت سے، اور باطن میں بیٹھ کے امام حسین سے ہم کلام ہوئیے اور بیعت کیجئے، اور اس بیعت پہ پھر زندگی بھر کے لیے قائم رہیے کہ اب سے جو نسبت رہے گی حسین سے رہے گی، اب جو محبت رہے گی تو حسین سے رہے گی، اب جو معاملہ ہمارا سب حسین کا، اور اپنے آپ کو حسین کی اس سنت میں ڈھالنے کا وقت ہے۔ اگر ایمان، اگر کلمہ، اگر نبی، اگر اللہ اور ان سب چیزوں پہ ایمان ہے اور ان سب کے وارث بننا چاہتے ہو تو اپنا وارث حسین کو بنا دو اور خود حسین کے رنگ میں فنا ہو جاؤ اور اپنے آپ کو حسین کی سنت کا مصداق بنا دو۔